میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جن کے درمیان کا کچھ واقعہ اس طرح سے ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے طائف گئے تو طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن طائف والوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہوں نے کبھی بھی اچھا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا۔ انہوں نے بچوں اور اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم خون سے بھر گئے۔ طائف کو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین دکھی حالات میں واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام آیا جسے نخلا کہا جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آرام فرمایا اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ تو اسی وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ ایک جنات نصیبین کے علاقے سے آئے تھے۔ یہ جنات جو تھے یہ نصیبین کے علاقے سے آئے تھے۔ جب انہوں نے قرآن پاک کی آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات جو تھے وہ پاس سے ان کی جماعت جو تھی وہ ایک گزر رہی تھی، تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور وہاں پہ رک گئے۔ وہ خاموشی سے کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے۔ قرآن کے الفاظ ان کے دلوں میں اترتے چلے گئے۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات سن رہے تھے، تو انہوں نے پہلے کبھی ایسی تلاوت نہیں سنی تھی اور ان کے دل میں جو تھا وہ محبت اترتی چلی گئی۔ جنات آپس میں کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ پھر اپنی قوم کی طرف واپس جا کر انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات جو تھے انہوں نے قرآن پاک سن کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کی تلاوت سن کر جو ہے وہ انہوں نے ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی جماعت سے اپنے دوسرے لوگوں جنات سے بھی جا کر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے جا کر کہا کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی اللہ پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء کرنے کی دعوت دی۔ جو جن تھے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے دوسروں کو بھی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ تم بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کر لو اور ایمان لے آؤ۔ اسی واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الجن نازل فرمائی۔ اس میں جنات کا یہ قول ذکر ہوا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بے شک ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بعد میں جنات کا ایک وافد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیم دی، قرآن سنایا۔ ایک وافد جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی تعلیم دی۔
اور اسلام کی دعوت دی اور ان کے سوالات کے جواب دیے۔ جنات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے لیے گوشت سے بھر جائے گی، اور جانوروں کی لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہڈی اور لید سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ جنات کے رزق میں شمار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اسلام قبول کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ جن نیک ہوتے ہیں اور کچھ شیطانوں کی طرح برے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا کلام اتنا طاقتور ہے کہ وہ جنات کے دل بھی بدل دیتا ہے، اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔